السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے اس مہینے کی مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں دوسرا درس لے کر کے حاضر ہوں۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض قرار دیا گیا ہے جس طرح سے تم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر فرض قرار دیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس فریضے کے ذریعے سے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے روزے کی چند خصوصیات کا تذکرہ کروں گا، اس کے چند فوائد اور فضائل کا ذکر کروں گا، جس سے اس اہم فریضے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ یہ فریضہ، یہ عبادت کتنی اہمیت کی متحمل ہے، اور ہمیں اس کو خصوصیت کے ساتھ اور خاص اہتمام کے ساتھ اس کے انجام دہی کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ تو آئیے سنتے ہیں ہم روزے کی چند خصوصیات۔ سب سے پہلی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ روزہ گناہوں کے کفارہ کا بہترین ذریعہ ہے، یعنی گناہوں کو یہ پورے طور پر ختم کر دینے والا ہے، معاف کروا دینے والا ہے، اور سیئات اور منکرات اور معصیت کے لیے یہ کفارہ ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے، وہ متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے بھی رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس کسی نے بھی رمضان کے اس فریضے کو ادا کیا، رمضان کا یہ روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، یعنی اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان ہو اور اس اہم فریضے کی فرضیت کے اوپر اس کا ایمان ہو، اور احتساب کہ وہ اس فریضے کی ادائیگی کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی بھی امید رکھتا ہو، تو اس ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے بھی اس فریضے کو ادا کیا، روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ رب العالمین بخش دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی خصوصیت اس اہم فریضے کی ہوئی، اس اہم عبادت کی ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کے گناہوں کو اس فریضے کی ادائیگی کے برکت سے معاف فرما دے۔ آئیے اب دوسری خصوصیت ہم بیان کرتے ہیں اس روزے کی، اور وہ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس روزے کا اجر اور ثواب کوئی مقدار میں متعین نہیں ہے، اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے، جیسا کہ دیگر اعمال، دیگر نیکیوں کی حد متعین ہے، اس کا اجر و ثواب کی مقدار متعین ہے کہ وہ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا اور 7 گنا کے بعد بھی اللہ رب العالمین جس کے اجر و ثواب میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے، اس کے اجر و ثواب میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ جو روزہ ہے
یہ جو فریضہ ہے اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے، یہ بلا حساب و کتاب والے اجر و ثواب والا یہ فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا اجر دے گا اس کا، کتنا زیادہ دے گا، اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی ہی امید رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین خوب بڑھا چڑھا کر کے دے گا۔ اگر ہم نے اس کو کما حقہ ادا کیا اور اس کے واجبی شروط، مستحب شروط اور اس کی تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے اگر ہم اس فریضے کو ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے تو اللہ رب العالمین سے خیر کی امید رکھیں، اللہ تعالی ہمیں بلا حساب و کتاب اس فریضے کی ادائیگی کے اوپر اجر اور ثواب سے نوازے گا۔ آئیے سنتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی والحسنۃ بعشر امثالہا۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں کہ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہ، ابن آدم کا سارا عمل اس کے لیے ہے، یعنی ابن آدم جو بھی انسان جو بھی نیکی کرتا ہے، جو بھی بھلائی کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اس میں مزید اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو اس کی حد متعین ہے، ہر عمل جو ابن آدم کا ہے وہ اس کے لیے، یعنی اس کی حد متعین ہے، اللہ تعالیٰ دے گا اس کو اجر۔ الا الصوم، سوائے روزے کے، سوائے صوم کے، فإنہ لی، وہ صرف میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی اللہ تعالی روزے کو اپنی طرف خاص طور سے منسوب کرتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کا اجر اور ثواب جو ہے کوئی متعین نہیں ہے، کوئی اس کی مقدار متعین نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنی طرف خاص طور پر اسی لیے منسوب کیا اور کہا کہ یدعو طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، کہ بندہ جو ہے صرف میری خاطر ہی کھانے پینے کو اور خواہشات اور شہوات کو چھوڑ دیتا ہے، صرف میری خاطر ہی اس لیے اس کا اجر اور ثواب، اس کا بدلہ خاص طور پر میں ہی دوں گا، اور میں بلا حساب و کتاب دوں گا۔ اس لیے کہ بندہ اس روزے کو جب ادا کرتا ہے تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی کھانا پینا اور دیگر خواہشات و شہوات اور منکرات اور معصیت اور سیئات کو چھوڑتا ہے۔ اس لیے کہ ایک بندہ کے قابو میں یہ بات ہوتی ہے، اس کے اختیار میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ کسی وقت بھی کوئی نہ دیکھے وہ کھا لے پی لے غلط کام کر لے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے خوف سے، ڈر سے، اللہ کے عقاب سے وہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے کھا لیا پی لیا یا کوئی غلط کام کیا تو اس کا روزہ خراب ہو جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی وہ مراقبت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ نگہبانی میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، پھر اس کے روزے کا کوئی فائدہ اسے نہیں ہوگا۔ تو اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے روزے کو اپنی طرف منسوب کیا اور کہا کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی بدلہ دوں گا۔ اور چونکہ روزے کے اندر صبر کی تینوں قسمیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، روزے کے اندر بندہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے اوپر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نواہی اور ان کی حرام کردہ تمام چیزوں سے وہ روکا رہتا ہے اور اس کے اوپر صبر کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ کی تقدیر کے اوپر صبر کرتا ہے کہ بھوک پیاس وغیرہ کی شدت اور ضعف اور کمزوری کی شدت کو وہ بھی برداشت کرتا ہے، اس کے اوپر بھی صبر کرتا ہے۔ تو گویا کہ روزے دار اس حالت میں وہ صابر ہے اور صبر کرنے والوں میں سے ہے، صابرین میں اس کا شمار ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بلا حساب و کتاب اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اب آئیے تیسری خصوصیت دیکھتے ہیں روزے کی کیا ہے۔ روزہ میرے بھائیو
ناظرین کرام، بندے کو برائی سے، منکرات سے، سیئات سے، لہو و لعب سے، بیہودہ گفتگو سے، جہالت سے، ان تمام طرح کی چیزوں سے روزے دار کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ چنانچہ دیکھیں گے آپ کہ جب کوئی بندہ روزے سے رہتا ہے تو وہ اس حالت میں لہو و لعب سے بچتا ہے، وہ فحش کلامی سے بچتا ہے، وہ بری باتیں کرنے سے بچتا ہے، حتیٰ کہ وہ چیخنے چلانے بیہودگی کرنے سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھتا ہے۔ تو گویا روزہ اس کے لیے اس طرح کی بیہودگی، اس طرح کے فحش کلام اور اس طرح کی جہالت، چیخنے چلانے اور غلط حرکات و سکنات سے روزے دار کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کو اپنی حفظ میں اور اپنے امان میں رکھتا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے، بخاری اور مسلم ہی کی روایت کے اندر موجود ہے کہ الصیام جنہ، الصیام جنہ، روزہ یہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ أَحَدِكُمْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ وَلَا يَجْهَلْ وَإِنِ امْرَؤٌ سَابَّهُ أَوْ شَتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصیام جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے، پس تم میں کا جو شخص جس دن روزہ رکھے اس دن اس حالت میں خاص طور پر فلا یرفث ولا یجہل، وہ کوئی فحش کلامی نہ کرے، کوئی بیہودہ گفتگو نہ کرے، حتیٰ کہ فلا یرفث، اور روزے کی حالت میں بیوی سے بھی نہ ملے، اور کسی طرح کی کوئی جہالت نہ کرے، چیخے نہ، چلائے نہ، زیادہ غصہ نہ کرے، فحش کلامی سے اپنے پورے طور پر پرہیز کرے۔ اگر کوئی اس سے جھگڑنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اس کے پاس آ کر کے جھگڑنے کی کوشش کرتا ہے اور گالی گلوچ کرتا ہے، تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ فوراً اس سے معذرت کر لے اور یہ کہے کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے کی حالت میں اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو جب بندے کو یہ اس کا روزہ اس طرح کی بیہودگی سے، اس طرح کی جہالت سے، فحش کلام سے، بری باتوں کے نکالنے سے، کذب سے، جھوٹ سے، غیبت سے، ان تمام چیزوں سے بچا دیتا ہے، بچا دے گا، تو دنیا کے اندر تو انشاءاللہ تعالی دوسرا اس کا فائدہ، دوسرے قسم کا یہ ڈھال بن کر کے آخرت کے دن بھی بندے کے پاس یہ روزہ آ جائے گا، اور جہنم کی آگ سے ڈھال بن کر کے روزے دار کو یہ روزہ جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے، اور مسند احمد کی روایت کے اندر وارد ہے کہ الصیام جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے، یستجن بها العبد من النار، اس کے ذریعے سے بندہ جہنم کی آگ سے ڈھال اختیار کرتا ہے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اس روزے کے ذریعے سے بچا لیتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ دونوں صورت میں یہ ڈھال ہے، یعنی دنیا کے اندر برائیوں سے، فحش سے، منکرات سے، سیئات سے بچا لیتا ہے یہ روزہ، اور آخرت کے اندر انشاءاللہ تعالی یہ جہنم کی آگ سے بھی ضرور بچا لے گا۔ ایک چوتھی خصوصیت اس روزے کی یہ ہے کہ میرے بھائیوں، قیامت کے دن یہ روزہ اللہ رب العالمین کے پاس آ کر کے روزے دار کے لیے سفارش کرے گا اور کہے گا اللہ رب العالمین سے کہ اے اللہ یا رب منعتہ من الطعام والشہوہ، کہ اللہ میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے، شہوات سے اور خواہشات سے روک رکھا تھا، فشفعنی فیہ، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش کو آپ قبول فرمائیے۔ تو اللہ رب العالمین اس روزے کی سفارش کو روزے دار کے حق میں قبول فرما لے گا، اور سفارش قبول کرنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، اور اللہ رب العالمین نے جو اجر اور ثواب اسے دینے کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور ضرور نوازے گا۔ یہ روایت مسند امام احمد کی ہے اور یہ صحیح روایت ہے، اور راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہم سبوں کو چاہیے کہ اگر روزے کی ان خصوصیات اور فوائد اور فضائل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں روزے کو کما حقہ ادا کرنا پڑے گا، اس کی پوری رعایت کرنی پڑے گی، جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا ہے اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب اور شروط بیان کیے ہیں، اس طریقے پر
ہمیں رکھنا پڑے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس اہم فریضے کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو اس کے حقوق ہیں اس کے ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس کے ضمن میں جتنی ساری عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس کی ادائیگی آسان فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین کرام، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے کل کے درس میں روزے کے واجبی شروط کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے۔ اسی پر ہم اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔